بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں. دنیا میں جو کام اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. آج کی جو مجلس ہے جس میں جس طرح شرکت ہوئی ہے ماشاءاللہ احباب کی کثرت کے ساتھ، اس کا اندازہ نہیں تھا. عشاء سے پہلے کی مجلس میں باہر تک مجمع تھا اور اس وقت بھی جو موجود ہیں وہ تعداد بڑی ہے، اور ان میں بہت سے وہ حضرات ہیں جو پہلے سے متعلق ہیں، سالکین ہیں، اور بہت سے وہ ہوں گے جو آج بیٹھ ہوئے ہیں. اس لیے دو باتیں، دو موضوع مناسب لگتا ہے کہ ان پر بات کر لی جائے. پہلی بات تو ہے معمولات کے بارے میں. معمولات 5 چیزیں بتائی گئی ہیں، بتائی جاتی ہیں. ان کے سلسلے میں یہ سمجھ لیں کہ ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں اگر آدمی کرے. نہ کرنے ہم اختیار ہے، جو بھی چاہیں کریں، نہیں کرتے ان کو کیسے فائدہ پہنچے گا. اور پھر یہ کہ خاص طور پر یہ بات کہ یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور شریعت کا حکم ہے. استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، وقوف قلبی اور مراقبہ. استغفار کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اور احادیث میں جگہ جگہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. اور جیسے ابھی نماز سے پہلے کے بیان میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو سنایا گیا، اس میں استغفار کے فوائد قرآن کی آیت کے حوالے سے آئے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ سارے فائدے استغفار کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں، بارش دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، مال بڑھاتے ہیں، نہروں میں پانی دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ استغفار گناہوں کی معافی کے لیے بھی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لانے کے لیے بھی. اور یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہوں کی معافی مانگنا. جب ہم گناہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو معافی بھی تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے. کم سے کم اتنا استغفار تو کریں جتنے گناہ کرتے ہیں. ہم لوگ استغفار کم کرتے ہیں، گناہ زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک بار بھی غلط ہے، لیکن جب بار بار ہو تو پھر تو معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو استغفار قرآن و حدیث کے ضروری احکام میں سے ہے. دوسری چیز درود شریف ہے. درود شریف کے بارے میں کیا بیان کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور ساری کائنات انسانی کے سب سے بڑے محسن ہیں. ہم حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق کوئی چیز ان کو بھیج بھی نہیں سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاملہ آسان کر دیا
ہمیں یہ سکھا دیا کہ تم خود نہیں بھیج سکتے، تم دعا کر سکتے ہو. تم دعا یہ کرو کہ اللہ ان پر اپنی طرف سے رحمتیں بھیج دے. یہ ہے درود. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرمائیے، کامل رحمتیں. ظاہر ہے کہ وہ رحمتیں ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکم ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کے لوگوں پر یہ حق ہے اور لازم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں درود پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے زندگی میں ایک بار درود پڑھنا تو یعنی نماز سے ہٹ کر ایک بار درود پڑھنا تو آدمی پر لازم ہے، بالکل فرض ہے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے. اگر کسی آدمی نے یہ کام نہیں کیا زندگی میں تو ایک فرض چھوڑ رکھا ہے. باقی دیندار لوگوں کے لیے اور سالکین کے لیے تو صحیح بات یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت لازم ہے، کثرت سے پڑھنا، اور اس کے نفع بہت ہیں، فائدے بہت ہیں، برکتیں بہت ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو درود شریف کی برکتوں کا اندازہ ہو جائے اور اس کو چسکا لگ جائے درود پڑھنے کا، تو وہ کچھ اور پڑھے ہی نہیں درود کے علاوہ، تو درود ہی پڑھتا رہے گا. اور جس آدمی کو درود پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سمجھیں کہ اس کے سارے مسائل حل کرنے کی کنجی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی ہے. آپ یوں بھی تجربہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، دنیاوی کاموں میں بھی آسانی ہوتی ہے. دنیا کے کاموں میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو دیکھیں انشاءاللہ جلدی سے جلدی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسے تجربے ہوتے ہیں. بس وہ تجربات بیان کرنا تکلف سے خالی نہیں ہے، تکلف ہوتا ہے بولتے ہوئے، لیکن ہر آدمی کو تجربے ہو سکتے ہیں اور اس میں سے کچھ لوگوں کو ہوں گے بھی. تو درود شریف پڑھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، آسانیاں آتی ہیں. اور خاص بات یہ ہے کہ حدیث میں بشارت دی گئی کہ جو آدمی ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا کتنا شاندار راستہ ہے. ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے مستحق بنے نہ بنے، لیکن درود شریف پڑھ کے ضرور بن جائیں گے. اس میں تو نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں بالکل ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. جب ہم درود پڑھیں گے تو وہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک بار درود پڑھا تو 10 رحمتیں آنی ہی آنی ہیں. اس وجہ سے درود شریف پڑھنا ہے. اور درود جو ہے شریعت کے اہم ترین احکام میں سے ہے. ایک ہے قرآن کریم کی تلاوت. اس کے بارے میں کیا بات کریں، قرآن تو نازل ہی ہوا ہے اور امت کے فائدے کے لیے، جس کے حقوق میں سے پہلا حق ہے تلاوت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں، تو اس میں بھی سب سے پہلے تلاوت ہی کا ذکر ہے. یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیکم آیاتنا. اگرچہ وہاں پر پیغمبر کا جو پڑھنا ہے وہ امت کو سنانا اور سکھانا ہے، لیکن سکھانا تو آگے آ رہا ہے، اصل سنانا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، بیان کرنا ہے. لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ تلاوت ہے. تلاوت ہے اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے شغف رکھنا، اس سے محبت رکھنا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اور قرآن کریم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ افضل الذکر ہے، سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت ہے. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اس بندے کو جو قرآن پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے شاندار ذریعہ ہے. حدیث میں کہا گیا ہے ان للہ اہلین من الناس، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، جیسے کسی آدمی کے گھر والے اس کے قریب ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے. وہ اہل اللہ و خاصتہ، اللہ تعالیٰ کے قریبی اور خاص لوگ ہیں. تو قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے. تو اس لیے تلاوت کی جائے. 3 چیزیں تو یہ ہوں گی معقولات میں، استغفار، درود شریف، قرآن شریف. تینوں کی فضیلت، اہمیت، ضرورت، بلکہ ان کا لازم ہونا یہ قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے. اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں. ایک وقوف قلبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا.
اور ایک مراقبے میں دل سے اللہ اللہ کہنا، یہ گویا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سلسلے میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ کے ذکر کے بارے میں جو لفظ آیا ہے وہ کسی عبادت کے لیے نہیں آیا، اللہ کے ذکر کے لیے کثیر کا لفظ آیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، زیادہ ذکر کرو اللہ کا، زیادہ یاد کرو اللہ کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا قرآن میں، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث میں فرما دیا، بندہ جب مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے تو میں بھی یاد کرتا ہوں ایسے ہی، اور جب بندہ کسی لوگوں کی جماعت کے درمیان یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت یعنی بندوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اس طرح سے ذکر کی فضیلتیں قرآن میں اور حدیث میں بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے دائمی ذکر۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، حضور علیہ السلام تمام اوقات میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے، اس وجہ سے وقوف قلبی بتایا جاتا ہے۔ اور دل سے اللہ اللہ کہنا یہ وذکر ربک فی نفسک، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ ذکر کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، آدمی زبان سے اللہ اللہ کہے یا دل میں اللہ کو یاد کرے، تو دونوں اپنی جگہ اہم ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف دل میں یاد کرے تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور زبان سے کہے، اگر خدا نخواستہ دل غافل ہے تو بھی ذکر تو ہوگا ہی۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ غفلت سے بھی اگر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں رہتا، لیکن اصل یہ ہے کہ زبان کے ساتھ میں دل کا ذکر شامل ہو، یعنی دل سے بھی یاد ہو، زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو۔ لیکن اگر زبان سے نہ کرے آدمی، صرف دل سے کرے، تو وہ مستقل قسم ہے اللہ کے ذکر کی۔ تو یہ بھی ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ تو یہ چند چیزیں، چند باتیں ان معمولات کے بارے میں کہنی تھی، ان کو پابندی سے کریں اور ان کے فائدے محسوس کریں۔ دوسرا ایک مضمون اور ہے، میں نے کہا تھا دو باتیں، اب تک ایک بات تھی۔ دوسری بات ہے کہ جو سالکین ہیں ان کو کی زندگی کے لیے عام طور پر کیا طریقہ اور ہدایات ہیں۔ ہمارے حضرت کا ایک مختصر رسالہ ہے، معمولات سلسلہ نقشبندیہ، یہ ہوگا نام اس کا، معمولات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ معمولات کی کے بارے میں ہے۔ تو اسی میں آخر میں ہدایات ہیں، یہ میں ہدایات پڑھ دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اوراد و وظائف پر عمل کرنے میں ہمیشہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت رکھیں۔ ان کے کرنے میں انوارات و تجلیات کا رنگ دیکھنا مقصود نہ ہو، نہ وجد و سرور حاصل کرنا، نہ بزرگ بننا مطلوب ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے معمولات کرنے ہیں، یعنی کہ ہم اس سے بزرگ بن جائیں گے۔ بزرگ بننے کی پہلے نیت کریں گے تو کبھی نہیں بنیں گے۔ اور کیا بزرگی ہوگی وہ؟ مطلب بزرگ کسے کہتے ہیں؟ گویا بڑائی چاہ رہے ہیں اپنی، غلط ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اوراد و اذکار باوضو ہو کر کریں، بلکہ سالک کو تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ جب ظاہری طہارت کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ باطنی صفائی بھی عطا فرمائیں گے۔ وقوف قلبی میں خاص طور سے بہت مدد ملتی ہے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے باوضو رہنے سے۔ تو کوشش کریں باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے سے رزق کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، باوضو رہنے سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ اوراد و وظائف کو ہمیشہ اہل محبت کے طرز پر ذوق و شوق سے کریں، خالی وظیفہ پورا کرنا مقصد نہ ہو۔ ذکر اذکار کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہریں اور اپنے خیالات کو یکسو کر لیں تاکہ یکسوئی حاصل ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ ذکر و مراقبے سے پہلے موت کو یاد کر کے دنیا کی بے ثباتی کو دل میں سوچیں تاکہ دل کے اندر ایک طرح سے ان کا وظائف کو کرنے کی تیاری ہو جائے۔ اگر اذکار و مراقبات میں انوار نظر آئیں، تجلیات نظر آئیں تو یہ مقصد نہیں ہے، اس سے یہ معاون تو ہے، مقصد نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے کام کرنے کی توفیق اصل ہے۔
باقی انوارات و تجلیات نظر آئیں سبحان اللہ، نہ نظر آئیں تو بھی سبحان اللہ، اگر آپ کام کر رہے ہیں۔ فرمایا آگے خوابوں کے شہزادے نہ بنے، یہ حضرت بار بار کہتے ہیں۔ بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض خیالی اوہام ہوتے ہیں، ان کو کامیابی اور بشارت کا مدار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابی کا مدار یہی ہے کہ آپ کو شریعت سے محبت اور اس کی پابندی کس حد تک نصیب ہے، بس اصل یہ۔ مختلف اوقات اور حالات میں پڑھی جانے والی تمام مسنون دعاؤں کو یاد کریں اور موقع موقع سے جہاں بھی پڑھنے کی ہے ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، سونے کی دعائیں، کپڑے کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، بیت الخلا جانے اور نکلنے کی دعائیں، جو جو دعائیں احادیث میں آئی ہیں ان سب دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دائمی یاد جو ہے اللہ کی، وہ جو وقوف قلبی ہے، اس میں دعاؤں سے بڑی مدد ملتی ہے۔ ہر بار جب دعا یاد کرے گا آدمی تو دل متوجہ ہو جائے گا اللہ کی طرف۔ اچھا، ایک ٹکڑا ہے کہ شیخ سے اپنے تعلق اور رابطہ کو مضبوط رکھیں اور ملاقات اور رابطہ کرتے رہیں، آداب کا خیال رکھیں اور اس سلسلے میں کتابوں میں جو آداب لکھے ہیں ان کو پڑھیں۔ سنت نبوی پر عمل کرنے کو اپنی عادت بنائیں۔ روزمرہ معمولات میں جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہوگی اسی قدر محبوبیت ملے گی اور وصول الی اللہ نصیب ہوگا۔ حلال روزی کا اہتمام کریں، مشتبہ لقمے سے پرہیز کریں، اس سے عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے اور عبادات غیر مقبول ہو جاتی ہیں۔ اور اگر دل میں اللہ کا نام ہے اور غذا حلال ہے تو جو نام بھی اللہ کا لیں گے وہ اس میں اعظم بن جائے گا اور دعا قبول ہوگی۔ جب حلال کھانے کا اہتمام ہوگا تو دعائیں قبول ہوگی۔ فرض نمازوں کا خوب اہتمام فرمائیں، یہ مطلب نہیں کہ سنتوں کا نہ فرمائیں، مطلب ہے کہ فرضوں کو جماعت سے، آگے یہ لکھا ہے تمام نمازیں مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں اور تمام سنتوں اور نفلوں کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز اپنے اوپر لازم کر لیں، ظاہر طریقت میں یہ نوافل فرض کی طرح ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور ناجائز جگہ پڑھنے سے بچائیں۔ غیر شادی شدہ حضرات کو چاہیے کہ روزے رکھا کریں، ایک تو نفس و شہوت مغلوب ہوگی، دوسرے باطن میں نور پیدا ہوگا۔ شادی شدہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے شریعت و سنت کے موافق پورا کرتے رہیں اور گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ذکر و عبادت میں خوب محنت کرتے ہیں لیکن گھر کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے سے سلوک میں بھی ترقی نہیں ہوتی، آگے نہیں بڑھتے۔ حقوق العباد کو ضرور اپنے سامنے رکھیں، ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دینے سے بچیں، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں اور ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رکھیں۔ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ نہ کوئی بندے کو بیمار کر سکتا ہے، نہ بندے کا رزق باندھ سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ تکلیف ہو تو عاملوں اور تعویذ گنڈوں کی طرف بھاگنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کو منائیں۔ ہر قسم کی پریشانی کے لیے اور ہر نقصان سے حفاظت کے لیے ایک ہی عمل کافی ہے جو مسنون بھی ہے، مجرد بھی ہے، اس کا معمول بنائیں۔ وہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف کے ساتھ سورہ فاتحہ اور 4 رکوع پڑھ کر دم کریں، پانی میں دم کر کے پئیں اور ملائیں اور رات کو پڑھ کر سویا کریں، انشاءاللہ ہر نقصان دہ چیز سے حفاظت رہے گی۔ اب یہ ایسی بات بتائی جائے تو لوگ سوچتے ہیں کہ تو کوئی خاص بات نہیں بتائی۔ خاص بات جب ہوتی جب عجیب و غریب قسم کا کوئی وظیفہ بتایا جاتا جس کا پڑھنا مشکل ہوتا اور یہ کہا جاتا کہ سورج نکلنے سے اتنا پہلے سورج کی طرف منہ کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھا وظیفہ۔ اور اگر شریعت و سنت کے مطابق بتا دو تو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص بات نہیں۔ میں کہیں کہیں بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ بھائی بیماریوں سے پریشان ہے، نسخہ بتاتا ہوں شاندار شفا کے لیے، تو ایک دم لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، تو لوگوں کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی خاص بات نہیں جانتے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جی آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ کوئی خاص بات نہیں بتائی، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ خاص بات کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ یقینی ذریعہ شفا کا بیماریوں سے کوئی بھی نہیں ہے۔
اس لیے کہ اس کو حدیث میں شفا کہا گیا ہے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے صبح کو 7 مرتبہ پانی میں دم کر کے پیا کرو، پلایا کرو، بیماری سے شفا ملے گی. اچھا صاحب، تقوی کو اپنا شعار بنائیں. ولایت کا تعلق ایمان اور تقوی سے ہے، اور دونوں کا تعلق دل سے ہے. ذکر و اذکار کے ساتھ کچھ مجاہدہ بھی تھوڑا سا کرنا چاہیے. ہم لوگ عام طور سے مجاہدے کی بات ہی نہیں کرتے. حضرت نے لکھا ہے، وہی چیزیں لکھی ہیں جو صوفیہ پہلے سے لکھتے چلے آئے ہیں، اور ہمارے زمانے میں ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کو بہت نرم کر دیا ہے. مثلا قلت طعام، کم کھانا. اب کم کھانے میں لکھ دیا حضرت نے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پہلے لوگوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بھوکا رکھا جائے، یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہ پیٹ اتنا نہ بھرا جائے اس کی وجہ سے سستی پیدا ہو اور خواہش نفسانی زیادہ پیدا ہو. اچھا، حضرت نے کہا چٹور پن چھوڑ دیا جائے کہ ہر وقت منہ چلانے کی عادت ہو اور فضول چیزیں محض تفریح کھائیں. چلتا ہے نا آج کل تفریح کے طور پر، تو احتیاط سے کھائیں. قلت منام کا مطلب ہے کم سونا. اس میں بھی مبالغے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت کم سونا شروع کر دیں جس سے پتہ چلا کچھ دنوں سے دماغ میں خشکی آ گئی. آج کل مناسب نیند لینا ضروری ہے، تو 6 گھنٹے ضرور سوئیں، لیکن تہجد میں اٹھنے کی عادت ڈالیں، اور اس کا طریقہ ہے رات کو جلدی سونا ہے. قلت کلام اور قلت اختلاط، کم بولنا اور لوگوں سے کم ملنا، اس کو ضرور اختیار کیا جائے. حضرت نے بھی لکھا ہے اس سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نفس پر اثر پڑتا ہے. میں اس پر ذرا سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. ایک تو قلت کلام اور ایک قلت اختلاط مع الانام، لوگوں کے ساتھ زیادہ ملنے سے پرہیز کرنا اور زیادہ بولنے سے پرہیز کرنا. دونوں باتیں نہایت غلط ہیں اور ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ان کا رواج ہے. پابندی ہی نہیں ہے. بولنے کی بات ہے تو بولنے کے مسئلے میں تو جی چاہتا ہے 1 گھنٹہ بولتا رہوں. اتنی خراب باتیں ہیں لوگوں کی. بولنے کے سلسلے میں کوئی ذمہ داری ہی کا احساس نہیں ہے. جب منہ میں کوئی بات آ جائے اسے بکنا ہم نے ضروری سمجھ رکھا ہے. معاف کریں، ایسا لفظ بولنا ہوتا کہ یاد رہے، نکالنا ضروری ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اعضاء کا الگ الگ کام رکھا ہے. مثال دیتا ہوں میں، مثلا ہاتھوں کا کام ہے کچھ پکڑنا، کچھ کام کرنا. اب آپ کو کوئی کام ہوتا ہے تو ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو بیٹھے ہیں ہاتھ رکھے ہوئے. جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں سب خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو ایک جگہ رکھے ہوئے. کیا کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کوئی کام بھی نہیں لیکن ہلا رہے ہیں ہاتھوں کو بیٹھے ہوئے؟ کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں کرتے. پیروں کا کام چلنا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہیں جانے کی تبھی کرتے ہیں، ورنہ کھڑے کھڑے آپ پیر ہلا رہے ہوں یا بیٹھے بیٹھے ہلا رہے ہوں ایسا نہیں کرتے. ایکسرسائز کسی نے بتایا تو الگ بات ہے، ورنہ ویسے تو نہیں کرتے. وہ تو ضرورت ہوئی. تو پاؤں نہیں چلاتے بے ضرورت، ہاتھ نہیں چلاتے بے ضرورت، اور کوئی بدن کا عضو استعمال نہیں کرتے بے ضرورت. یہ بیچاری ایک زبان ہے جسے ضرورت بے ضرورت ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں. اس میں کیا خطا کی ہے؟ اور اس کی خطا نہیں، اس کے یہ سارے بدن کی خطا بن جاتی ہے. نقصان تو سارے بدن کا ہوتا ہے. ابھی میں نے سنا ہے نا عشاء سے پہلے مشہور حدیث ہے وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی زبان پر قابو رکھنے کی. تو دوسرے صحابی نے پوچھا تھا کیا اس سے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا اکثر لوگ تو اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو سوچیں ذرا کیا بات ہے. آخر ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر وقت بولنا ہی بولنا ہے؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ 2 آدمی ملے تو ان کا بولنا ہی ضروری ہے؟ سلام، دعا، خیر و عافیت، ایک دوسرے سے کچھ اخلاقی بات یا ہنسی مذاق کی بھی مختصر سی بات، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ ساتھ میں بیٹھے ہیں تو آپ مسلسل باتیں کریں، بالکل یہ اخلاق کا تقاضا نہیں. آپ بے فکر رہیں، آپ چپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اپنے ہر جملے کا اللہ کے حساب دینا پڑے گا. یہ سوچ کر بولیں جناب ہنسی مذاق نہیں ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی لوگ چپ نہیں بیٹھتے. معاف کریں، اس وقت تو ہم لوگ اپنے معاملات پر غور ہی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کمرے میں اور باہر کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ کام کر رہے تھے. کام کرنے والوں کو بھی کبھی کبھی بولنا پڑتا، مگر مسلسل نہیں بولنا پڑتا. مگر بعض لوگوں کی آواز آ رہی تھی کہ وہ مسلسل بول رہے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا. میرا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ میں جا کر پوچھوں کہ آپ کا مسلسل تقریر کرنا کیوں ضروری ہے؟
یہ جو سامنے آپ کے بیٹھے ہیں انہوں نے کب کہا آپ سے کہ آپ نہیں بولیں گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے؟ آپ چپ بیٹھے، جب ضرورت ہو تو بولیں۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ ہر جملے کا، زبان سے نکلنے والی ہر بات کا اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ آسان بات نہیں ہے، کیسے حساب دے سکیں گے اب؟ ہماری تو باتیں ایک ہی دن کی اگر جمع کر لی جائے تو حساب دینا مشکل ہوگا، اتنا زیادہ ہم لوگ بولتے ہیں۔ تو زبان کی احتیاط کریں۔ میں ابھی سے کہہ رہا تھا کہ اگر کسی آدمی کو یہ توفیق ہو جائے کہ وہ زبان کی احتیاط کرے، ناجائز بات نہ بولے، جھوٹ بات نہ بولے، بے ضرورت نہ بولے، جو آدمی اس کا پابند ہو گیا مجھے یقین ہے کہ اس کا سلوک مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، چھوڑنا ہی ہے۔ غیبت کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اسے چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اسے احساس بھی ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والے کو بھی بہت سی مرتبہ احساس ہوتا ہے، لیکن جھوٹ اور غیبت کے علاوہ جو لغو باتیں بے ضرورت لوگ کرتے ہیں وہ بالکل غلط نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک باتیں کرتے ہیں۔ یہ اور خراب بات ذہن میں رکھیں، ضرورت میں بولیں، بے ضرورت نہ بولیں۔ ایک تو بات یہ ہوئی۔ ایک بات، بے ضرورت ملاقاتیں بھی چھوڑ دیں۔ ملاقات ہو، ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا آپ کا کاروبار ہے، کاروبار کی وجہ سے آپ کو ملنا ہے، ضرور ملیے، کوئی پابندی نہیں، جس سے ملنے کی ضرورت ہو ملیے۔ کوئی آپ سے ملنے آیا بات کیجیے۔ آپ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو پڑھانے کے لیے پڑھنے والوں سے ملنا ہے، پڑھنے کے لیے پڑھانے والوں سے ملنا ہے، یا اپنے ساتھیوں سے ملنا ہے پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، ضرور ملیے۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری باقی رکھنے کے لیے ان کے گھر جانا یا ان کا آپ کے گھر آنا شریعت کا حکم ہے، ضرور ملیے۔ اس طرح کی ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر محض ملاقاتیں، محض بے وجہ ملاقاتیں، بے ضرورت ملاقاتیں، ان کو چھوڑ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر آدمی سے ملاقات ہو جائے، ہر آدمی سے تعارف ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ بے ضرورت ملاقاتوں کو چھوڑ دیں اور بے ضرورت گفتگو کو چھوڑ دیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ حکمت کے کتنے دروازے آپ پر کھولتے ہیں۔ اور ایک خاص بات یہ ہوگی جو حضرت نے لکھی ہے، کہ کھانا مناسب کرنا اور نیند مناسب اور کلام اور ملاقاتیں بے ضرورت چھوڑ دینا، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو حضرت نفس ہے نا، ان کی کھنچائی اچھی ہو جائے گی، ان کا مجاہدہ ہوگا۔ ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے یہ سب باتیں، زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، زیادہ ملنا، نفس چاہتا ہے، نفس کو مزہ آتا ہے، تو نفس کا بہترین مجاہدہ ہے اس زمانے میں۔ ایک بات آخر میں حضرت نے لکھی ہے کہ ذکر اذکار کرنے میں دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی قبض کی کیفیت، کبھی بسط کی کیفیت۔ قبض کا مطلب ہے بے ذوقی سی پیدا ہو جاتی ہے، اذکار میں جی نہیں لگتا، طبیعت پر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ استغفار زیادہ کریں اور شیخ سے رابطہ کریں، معمولات پابندی سے کرتے رہیں۔ حضرت لکھ رہے ہیں اور بزرگوں نے بھی لکھی ہے اور حضرات نے بھی یہ بات کہ ایسی حالت میں پابندی کرنے سے ثواب اور زیادہ ملے گا جب مزہ بھی نہیں آ رہا ہے اور کر رہے ہیں پابندی۔ اور بس کی حالت میں کیفیات بہت اچھی ہوتی ہیں تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کیفیات کو اصل سمجھ لیں۔ اصل کیا ہے؟ آخر میں حضرت نے لکھا ہے، تصوف و سلوک کی محنت سے اگر آپ کو شریعت و سنت پر استقامت نصیب ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ محنت وصول ہو رہی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ سب مجد و حال، جذب و شوق بے معنی ہے۔ بس یہ خلاصہ ہے ہمارے تمام اکابر کے تصوف کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شریعت و سنت پر کامل استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا